بیٹھے ہوئے اور نبی کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تماموں کے یہاں بیٹھنا اللہ کو پسند آ جائے. اللہ قبول فرمائے. کئی آمین. میرے آنے میں تھوڑی دیر ہوئی ہم لوگ کے حساب سے، اس کے لیے ہم क्षमा چاہیں گے، لیکن اللہ کے حساب سے ٹھیک ہے. ہر کام کا وقت اللہ سے ہی کرتا ہے نا، تو ہم پوری کوشش کی آنے کے لیے، پروویژن کر لیے، مگر ہم 6 بجے نہیں پہنچ سکتے کیونکہ خدا نے چاہا نہیں. اور جس کام کے لیے خدا نہیں چاہے گا وہ کتنا کوشش کر لے بندہ وہ نہیں ہوگا. غلط ہے کہ صحیح؟ صحیح ہے نا. تو آپ لوگ ادھر سے فون کر رہے ہیں اور ادھر جواب دے رہے چلے آ رہے ہیں، مگر خدا جس چیز کا، جس کام کا جو وقت فکس کر دیا ہے، جتنا بڑا بندہ رہے گا اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے. آج وہی بات قدرت کا فیصلہ تھا، اس سے لیٹ ہو گیا. میں نے بہت کوشش کی، اس کے ساتھ تو اس کے لیے آ سکے کہ ہم ٹاٹا میں چھٹی نہیں ملی تھی. اس بات دمکا میں ہے. کئی سال سے لگاتار ہم آپ کے لیے نئے تھے کہ بلا نہیں تھے. اس بار ایک نیا بلا دیے ہیں. بنگلہ مکرم حضرت مولانا عبد المنان صاحب آئے ہیں، وہ ملار کو تحریک سے تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ تقریر ان کی بہت اچھی ہوگی. 2-2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بولتے ہیں کہ جوان مکرم نے بلایا نہیں ہے. اور شاعر اسلام حضرت مولانا اظہار عالم صاحب حنفی، یہ پہلی بار ہے. یہ دونوں پہلی بار ہے. بہت بہترین نعت پڑھتے ہیں اردو میں، بنگلہ میں، بھوجپوری میں. آپ کو سناتے رہیں گے. ہم اس لیے پہلے مائک پر آئے کہ مجبوری یہ ہے کہ ادھر دھنواری طرف جو مرغا بنی ہے وہاں بھی کچھ لوگوں نے سوال لکھ کے دیا ہے، جن سے محمدی کیوں کرتے ہیں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، میلاد کیوں کرتے ہیں. ہر زمانے میں کچھ لوگ پیدا رہتے ہیں، ابھی ختم نہیں ہوا. خاندان چل رہا اس کا بھی تو لکھ کے دیا ہے، بھی اس کا جواب مجھ کو دینا ہے. اب بڑا ضد کیا، اس سے مجبوری ہے. میں نے مسٹر بھائی سے کہا شکیل سے کہ بابو ذرا پہلے چھوڑ دے گا تو آئیں گے، ورنہ یہاں سے وہاں جائیں گے. پہلے یہاں سے وہاں جائیے گا. یہ تو چلا کے ضرور اگر آدمی ہے نا، سجا تھک گیا ہے کیا بولے گا، یہیں سے وہاں جانا چاہیے. چلیے یہی ہوا. اس لیے ان دونوں کو بعد میں جتنا سننا سنتے رہیے گا. انشاءاللہ کہیں سے کمی نہیں ہوگی. اگر آپ بولیے گا پڑھیے، آپ نہیں پڑھے گا تو ہم کو فرق دے گا. شاعر بہت جاندار ہے، موٹا تگڑا بھی، پڑھتے بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت اچھا آپ کے آپ بیٹھے اوپر بیٹھے حضرات آپ لوگ بہت اچھے آدمی سے کوئی دو رائے نہیں ہے. اور نبی کا چاہنے والا بندہ جہاں بھی ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، جنگل میں ہو، وہ اچھا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. جو خدا رسول کا خاص بندہ ہوتا ہے وہ کہیں بھی رہے گا اچھا ہی رہے گا، کوئی خراب نہیں بولے گا. بڑے بڑے اولیاء کرام جو اتنا بڑا ولی بنے، کوئی اپنے بلڈنگ میں نہیں تھے، کوئی پہلے تو وظیفہ نہیں پڑھا. آپ نے ہر ولی کا تذکرہ پڑھا ہوگا، موبائل میں سنیے نہیں پڑھے ہیں تو وہ مخدوم بہاری تو راجگیر کے پہاڑ میں تھے. 40 سال آ گیا وہاں پر. ہم لوگ 4 دن دینا پائیے گا وہاں پر. اتنا ڈر لگتا ہے. جا کے دیکھا ہے جو راجگیر گیا تو دیکھا ہوگا. لیکن اللہ کا ولی ہے نا. اللہ والا جہاں بیٹھ جائے وہی بازار بن جاتا ہے. سبحان اللہ. زمین کے اوپر کہیں بیٹھ جائے تو بازار ہو جاتا ہے، اور اگر اندر چلے گئے دفن ہو گئے تو مزار بن جاتا ہے. قسمت ان کی ہے. اللہ درجہ جس کا بڑھائے گا تو گھٹا سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں گھٹا سکتے ہے نا. تو آج کا یہ دن ہے، یہ رات دن گزرا ابھی جلوس محمدی اور ابھی میلاد شریف کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اپنے وقت کے ابھی گفتگو شروع کر رہے ہیں. ہم نے قرآن مقدس کے 30ویں پارے سورہ والضحیٰ سے ایک آیت میں نے پڑھا ہے. ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اس کا معنی سمجھائیں گے، اور دوسری جگہ آیت سے پڑھ کے آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کوئی بھی کام ہو وہ کسی کے لیے کیا جاتا ہے. اپنے لیے لوگ بہت کمی کرتے ہیں. ابھی کسی سے آپ سے پوچھیں گھر کسی لیے بنا رہے ہیں، بولیے گا بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. آپ کا ہی جواب ہوگا نا. اتنا جمع کر رہے ہیں، جمع کس کے لیے؟ آپ بولیے گا اتنا بڑا پریوار ہے میرا، بچہ لوگ آرام سے رہے گا.
اپنے آرام کے لیے اپنی سوچ رہے ہیں. آپ کا جواب ہے اس سوال کا کہ بچوں کے لیے کر دے رہے ہیں. یہی جواب ہوتا نا, ہوتا بھی یہی ہے. کوئی بھی کام اپنے لیے نہیں ہوتا, وہ کسی کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ نے بھی دنیا اپنے لیے نہیں بنائی, یہ بھی کسی کے لیے بنایا ہے. تو وہ ہے کون بنایا جس کے لیے بنایا ہے؟ وہ نبی ہے جس کے لیے خدا نے کل کائنات بنایا. کل کائنات کو جو خدا نے بنایا کس کے لیے بنایا؟ جو سب لوگ کس کے لیے بنایا؟ نبی کے لیے بنایا. اب نبی کے لیے بنایا ہے تو نبی کی اچھا کے مطابق بنایا. سبحان اللہ. نبی کے چاہت کے مطابق بنایا. نبی جیسا جیسا نبی چاہتے تھے خدا ویسے ہی بنایا. قیامت تک دنیا میں وہی ہوگا جو نبی چاہیں گے, کیونکہ نبی کے لیے بنایا گیا ہے نا. جیسے براتی میں دلہا وہ آئے 1000 بناتے ہیں, سمجھ لو آج کل مسلمان براتی 2.5 سے کم کے جاتا نہیں ہے. پیسہ مانگے گا 5 لاکھ, بولے گا تھوڑا براتی میں زیادہ رہے گا, پیسوں میں بیسی لے جائے گا اور برات پورا کام نہیں ہے. میرا تھوڑا ریلیشن زیادہ ہے نا تو براتی تھوڑا زیادہ ہی رہے گا. بیٹی کا بولے گا نہیں کم سے کم 50 100 تو بولے نہیں اتنا کس کو چھوڑ دیں گے, کم سے کم بہت کرے 250 کم نہیں رہے گا. ایسا ہوتا ہے نا, لگتا والے کے گاڑی کا جہاز کو انعام ملے گا. بیوقوف ہے بیسی براتی کے گاڑی والے. تو 250 رہے یا 500 برات رہے, اگر بیچ میں ایک آدمی ہٹا دے جس کو دلہا کہتے ہیں تو یہ جو 500 آدمی ہے اس کی عزت رہے گی. جہاں برات آپ جائیں گے اگر دلہا ہی نہ ہو, برات عزت ہوگی؟ ارے بولو نا. بولے دلہا براتی کس کے آتے ہیں؟ براتی کس کا ہوتا ہے؟ دلہا کا ہوتا ہے نا. اب جتنا کچھ ہوگا وہاں اس کے ڈائریکشن کے مطابق چاہت کے مطابق ہوگی. وہ جو کہے گا وہی ہوگا. اور رکو تو سب بول جائے گا, چلو تو چلنا ہوگا. کیونکہ آج اگر وہ نہیں بولتے تو سب معاملہ گڑبڑ. ہاں کہہ دے تو بات بن جائے گی. آج اس کے ہاں یا نہ کی قیمت ہے. آج جس طرح وہ جس پوسٹ میں ابھی ہے وہ دلہا کے پوسٹ میں, آج اس کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ جو کہے گا وہی ہوگا. اس کا ڈیمانڈ پورا کیا جائے گا. آپ کا ڈیمانڈ پورا نہیں ہوگا لیکن اس کا ہر ڈیمانڈ پورا کرے گا. دلہا دیکھے صحیح تو صحیح ہے نا, بول کے بھی اچھا لگے گا. صحیح ہے نا, کیونکہ دلہا وہ ہے نا, وہ جو کہے گا وہی, جو مائیں گا ترنت حاضر کرو. اور اگر نہیں دیجیے گا, اور اگر نکاح پڑھا تو نہیں بول دیا, اگر وہی امام صاحب بولے قبول کیا بولے گا نہیں, تو سب بولے سب بکار ہو گیا. صحیح ہے نا, وہ سارا خرچہ بکار ہو گیا. دلہا کو کیا ہو گیا نہیں ہے, بولے بھائی کیا چاہیے آپ کو, نہیں کیوں انکار کیوں کر رہا ہے. پورا مجموعہ جتنا محفل میں 400-500 آدمی سب پریشان ہو جائے گا, بات نہیں ہوگا. بولے گا نہیں کیوں ہوا, کھانا وانا سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے, تو نہیں کیوں ہوا بھائی, یہاں نہیں کھانا سارا گڑبڑ ہو جائے گا. براتے سوچے ہم کو ناک کٹ جائے گی. ایسا ہوتا ہے کیونکہ جتنا انتظام ہے وہاں وہ براتی کے لیے, وہ دلہا کی وجہ سے براتی کے لیے ہے, مین دلہا کے لیے ہے. اب اس کے ساتھ جو آئے گا میرا مہمان ہوگا, اسی کو براتی کہتے ہیں. یہی بات ہے نا. تو خدا تعالیٰ نے بلا تمثیل سمجھ لیجیے, اللہ نے پورے کائنات کو جو بنایا ہے وہ نبی کے لیے بنایا ہے. اب جتنے ہم لوگ ہیں وہ تو عالم کا دلہا ہے, ہم لوگ براتی ہیں. سبحان اللہ. اب جو دلہا کہے گا, جیسے گھر والا پورا کر رہا تھا ویسے مالک پورا کرے, کیونکہ خدا نے نبی کو دونوں عالم کا دلہا بنایا ہے, باقی لوگ اس کے براتی کی طرح ہیں. تو ہم کو جو کچھ ملے گا نبی کے صدقے میں اس کا صدقہ ملے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی, کہ سب سے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. یہ سننے کا مقدر ہے کہ 2-3 دن سے میلاد لگاتار پڑھی جا رہی ہے. رات 2 جگہ پر دن بھر جلوس میں ہی تھے. ابھی میلاد ختم کر کے گھر آ رہے ہیں, کیونکہ آواز نکل رہی ہے خدا کا کرم ہے, نبی کا وسیلہ. سبحان اللہ. اتنا آدمی چلائے گا تو بول ہی نہیں پائے گا, آواز نہیں سنے گی. یہ تو خدا کا کرم ہے کہ نبی کے تعریف کے لیے زبان میری کھول کے آواز کی طرف سے کہیے سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں اس کو, ہم لوگ بھی آدمی ہیں. آج بھی ایک بات پہلے کہتے ہیں, ہم کو ٹینشن کی بات اتنا سال سے آ رہے ہیں, کبھی ہم نے ٹینشن کی بات نہیں کی. ہندو مسلم کبھی بولے نہیں بولے, بہت سال سے آ رہے ہیں نا. تم سمجھانے کے لیے کوئی مثال تو کوئی بات نہیں. قرآن شریف سب کے لیے سچی کتاب ہے کہ نہیں. جو نہیں جانتے پڑھنے اس کو بھی ماننا پڑے گا, کتاب اچھی ہے سچی بھی ہے. جو پڑھا وہ تو جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جو نہیں پڑھا ہے اور وہ اگر
کسی وجہ سے اگر راستے بھٹک بھی گیا ہے, اگر وہ مدال بھی ہے, پوچھیے گا قرآن شریف میں تو بولے گا نہیں سنیں گے. صحیح ہے نا. اگر ہوش میں نہیں بھی ہے اور بولتے قرآن شریف میں بولے نہیں سنیں گے, اس کو اس وقت اتنا ہوش رہتا ہے کہ قرآن شریف کو نہیں سننا چاہیے. اگرچہ شیطان کے بہکا سے پی لیا ہے, نہیں پینا چاہیے, مگر اس وقت اگر مدال کو قرآن سے پی لے گا تو نہیں سنے گا. غلط ہے کہ صحیح؟ اس کو مذبح کے دیکھے سلام کرے گا. صحیح ہے نا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کی کتاب ہے, اس میں جو بھی ہے یہ خدا کا کلام, خدا کی بات اس میں ہے. قرآن سچی کتاب ہے. صحیح ہے. اسی قرآن میں 2 پتا الٹیے گا شروع سے. پہلی کلام میں بولا 1 پتا, پھر 1 پتا, اس کے بعد لکھا ہوا ہے پیج میں وہاں یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا. اس کا معنی ہوا قرآن کی تعریف کرتے خدا بتاتا ہے یہی وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کے بہت لوگ بھٹک جائیں گے. کوئی بلی بلی فتوا نہیں, قرآن ہے, کسی کا ترجمہ پڑھیے. بہت لوگ اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے, بھٹک جائیں گے, کافی ہو جائیں گے. اچھا بتائیے, قرآن اتنی اچھی کتاب ہے کہ ہم مردہ کے نام سے پڑھتے ہیں تو اس کو گناہ بخشا جاتا ہے, جنتی ہو جاتا ہے. اس کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. بولے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں جلدی نہیں ہے کیسے قرآن اتنی اچھی کتاب ہے, اس کا پڑھنے والے بھٹک کیسے جائے, کیسے گمراہ ہوگا؟ بات ہے کہ نہیں؟ جب اس کو ایک رکھو سمجھائیں گے یہ خدا کا فرمان ہے. اگر ہم کہتے ہیں تو بولیے گا تم کا وہاں سلامت اللہ ہے تو غلط بول کے سکتے. دیوبندی بولے گا برلی کا ایسے ایسا بولے گا, برلی بولے گا دیوبندی ایسے ایسا بولے گا. بہت طرح پارٹی ہو گیا نا. لیکن ہم کسی کے طرف سے نہیں بول رہے ہیں. اس کے گھر میں جس مولوی کا ترجمہ رکھا ہو, جس کو مانتے سے پڑھو, اس کے میننگ یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کو پڑھ کے بہت لوگ گمراہ ہو جائیں گے, بہت لوگ ہدایت پا جائیں گے. سبحان اللہ. بہت لوگوں کو شیطان ملے گا, بہت لوگوں کو خدا مل جائے گا. تو اس کا مطلب قرآن کا پڑھنے والا جو عالم ہوگا وہ 2 طرح کا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ عالم کتنا طرح ہوگا؟ 2 طرح. ایک وہ جو قرآن پڑھ کے بھٹک گیا ہے, دوسرا وہ جو قرآن پڑھ کے ہدایت پا گیا ہے. سبحان اللہ. میری بات نہیں, قرآن کی بات. اب 2 طرح ہے, یہی سے ہم آگے چلیں کریں گے. دونوں کا یاد رکھیے گا. اس کا مطلب ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ سب ایک ہی کتاب پڑھتا ہے, یہ میری بات غلط ہے. غلط ہے کہ نہیں؟ کیونکہ خدا نے ایک کتاب پڑھنے والے, آپ ایک کیسے کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ کہہ بھی رہے ہیں تو ہماری بات صحیح ہوگی, خدا کی بات صحیح ہوگی. ادھر سے بولیے, صحیح ہوگی نا. خدا کہہ رہا ہے اس کو پڑھنے والا بھی ایک طرح نہیں ہوگا. ایک تو راستہ سے بھٹک جائے گا, قرآن پڑھتے ہوئے جانتے ہوئے بھٹک جائے گا, اور دوسرا وہ ہے جو ہدایت پا جائے گا, میری معرفت اس کو مل جائے گی. اس کا مطلب عالم 2 طرح ہوا. تو اب ہر عالم سے مسئلہ نہیں پوچھنا ہے, کیونکہ آپ خود عالم ہیں اور الٹا بتا دیا, جو بھی سکھا کرے تو الٹا ہو گیا, گنہگار ہو جائے گا, جنتی بھی ہو سکتے ہیں. تو عالم دیکھیے آدمی ہدایت والا عالم ہے یا بھٹکا ہوا ہے. اگر بھٹکا ہوا ہے تو قرآن پڑھے یا کوئی بھی کتاب پڑھے, اسے مسئلہ پوچھنا ہی نہیں ہے اس کو امام بنانا. کیونکہ خدا کے فرمان کے مطابق یہ بھٹک گیا ہے. جو خود بھٹکا ہوا ہوگا اس سے نماز نہیں ہوگی. اس کو کوئی بڑی بات نہیں کرنا, یہ تو سیدھا قرآن سے بول رہا ہے. صحیح ہے نا. جو بات سمجھ میں نہیں آئے ہم کو پوچھ لیجیے گا, جواب دینے کے بعد ہی تم کہہ رہے ہو. اتنا آسان تم کہتے ہیں, کہیں بھی کنفیوژن ہو پوچھے, وہاں سے سمجھ میں نہیں آیا, ہم سمجھانے کے لیے آئے ہیں. بہت ہم نہیں چلانے چلے, بہت بات چیت کے انداز بولتے ہیں, کیونکہ ہم کو آپ بلائیں سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے نا. اور کرسی توڑ کے بیٹھ کے چلے جائیں گے, بعد میں اس وقت مجھے کیا بولا, وہاں صاحب بولا بس جما دیا ہے. بولا کیا بولا پتا نہیں کیا بولا, لیکن جمایا بہت. کیا ہوا جمنا, جب سمجھ میں آیا ہی نہیں تو پھر جمع کیا؟ جمنا نہیں ہے, ہم کو بولنا ہے, آپ کو سن کے سمجھنا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو سارا خرچہ بیکار ہوا. اگر 1-2 آدمی بھی سمجھ گئے تو سارا خرچہ کم ہو گیا. یہ بات صحیح ہے کہ کبھی بھی پورے بھیڑ میں کوئی سب کو ایک ساتھ ہدایت نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. جیسے نیتا لوگ جمع کرتا ہے, دیکھے گا سبھا کرے گا, بہت آدمی چلا آیا, کیا سبھی اس کو ووٹ دیتا ہے؟ کیا نہیں دے گا. سننے دیکھنے چلا آیا تھا, ووٹ دے گا وہ خود مالک اس کو دے گا, وہ سمجھے گا وہاں ہوتے گا. لیکن دیکھنے چلا آیا تھا. ویسے میلاد میں ہم لوگ سب آ گئے ہیں, مگر یہ بات اس کے دل میں خدا اتار دے گا, یہ خدا ہی جانتا ہے. ہم بول رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, لیکن اس پر عمل خدا کس سے کروائے گا؟ بندے کو چن لے گا وہاں سے. سبحان اللہ. جس کے لیے بہت اچھی ہوگی خدا اس کو سمجھ عطا فرمائے گا اور عمل کی توفیق دے گا, اس کو شکتی عطا فرمائے گا. تو یہ ہے, بہت شوق سے سنیے. انشاءاللہ قرآن کی بات ہوگی, حدیث سے بات ہوگی, تو اگر یہ کوئی بات بھی دل میں اتر گئی تو دل روشن ہو سکتا ہے, مردہ دل زندہ ہو سکتا ہے.
وہ جو موتی بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے؟ وہ اس طرح بنتی ہے، آپ تو کسی پڑھے لکھے ہیں، ماسٹر کی کمی نہیں ہے، یہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں لوگ پڑھے لکھے، ہم تو پڑھنی ہی چاہیے، کسی بھی لینگویج میں پڑھیے، اردو عربی پڑھیے، فارسی پڑھیے، انگلش پڑھیے، سب پڑھیے، مگر پڑھیے ضرور، جاہل مت رہیں، یہ ریکویسٹ ہے بھائی۔ آج ہم لوگ پڑھائی میں اتنے پیچھے ہیں جو لوگ اتنا ڈرا بھی رہا، مار بھی رہا، کیونکہ ہم قانون نہیں جانتے، اپنا حق ہی نہیں پہچان پاتے تو حق حاصل کیسے کریں گے؟ تو پڑھنا ضروری ہے۔ گزارش ہوگی کہ آپ جس پیغمبر کے نام سے جب ہم جس کا جنم دن منا رہے ہیں، سب سے پہلے جو قرآن ان پہ اترا وہ رب کے الذی آیت ہے، یہ سورہ اترا، اس کا معنی ہے اے نبی آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یہ دھرم پڑھیے سے شروع ہوتا ہے، اور ہم لوگ زیادہ جاہل ہیں، غلط ہے کہ نہیں؟ قرآن کے بعد اگر عمل کرتے تو میرے بچے، میرے سماج میں اتنے لوگ بھی جاہل نہیں ہوتے، سب پڑھا لکھا ہوتا، مگر ہم قرآن کو کب پڑھتے؟ جب باپ بن گیا یا ماں بن گئی، تب بلا بولی سب قرآن سے پڑھے گا، اتنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ سائنس دانوں کو عقل بھی قرآن دیتا ہے، انجینئر کو بھی عقل قرآن دیتا ہے۔ ارے آج تو چاند پہ چلا گیا، کل پرسوں جو اتنی تعریف ہو رہی لگا تھا ٹی وی میں، آپ کو معلوم ہے کہ نبی معراج میں گئے، چاند تو بہت نیچے ہی آسمان سے، نبی گئے تو ساتواں آسمان سے اوپر عرش اعظم پہ چلے گئے، لیکن سبحان اللہ، ایسا نہیں کوئی سواری میں گئے، پیٹرول والی گاڑی میں، ایسے نہیں ہے، نبی کو جو سواری لینے کے لیے آیا تھا، پہلا سواری جو زمین سے اوپر لے کے گیا آسمان تک، اس کا نام براق تھا، آسمان جب پار کیا تو یہ سواری دم توڑ دیا، تو دوسری سواری اس کا نام رفت تھا، وہ لے گیا، لیکن گیا نا، تو نبی بہت پہلے آسمان جا چکے ہیں، اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے نام تک دوست نہیں ہوں گے۔ 2 سال پہلے کسی نے مجھے سوال کیا تھا، میں نے جواب دیا تھا، تقریر کسی پہ کیا تھا میں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے گھیرا تھا مارنے کے لیے، تو خدا نے آسمان پہ اٹھا دیا تھا، اور آج تک آسمان میں ہے، 4تھے آسمان پہ ہے، صحیح سوال کتنے پر ہے وہ؟ 4تھے آسمان میں ہے۔ یہ جو چندریان میں اترا، چاند میں بھی لباس لیے ہوا پہنا ہوا نہیں ہے، پورا باڈی پیک ہے، اس کا آکسیجن دیا ہوا ہے، نہیں تو مر جائے گا، وہاں کی ہوا سوٹ نہیں کرے گا، صحیح ہے نا؟ تصویر دیکھا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اسی لباس میں ہے، کہ یہ سبحان اللہ، وہ لوگ کمال ہے کہ نہیں؟ ارے خدا وہ ہے جو بغیر کسی وسائل کے بھی سارا کام کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان کی مٹی سے بنایا، یہی بولا جاتا ہے، بات صحیح تھی،